جو وعدے کر کے آئے ہو وہ وعدے یاد دلانے پہ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سماج میں ہمارے خلاف مہم چلا رہے ہیں تو یہ ان کی ناعاقبت اندیشی ہے. یہ بیسیکلی مافیا لوگ ہیں اور مافیا لوگوں کو اگر للکارتے ہیں آپ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ علاقے کا بھلا ہونا چاہیے، عوام الناس کا بھلا ہونا چاہیے. خواب یہ ہے کہ جو ہمارے بیکار اور غریب نوجوان ہیں ان کو میں اسکل ٹریننگ سینٹر بناؤں، اور کوئی بھی جیتا ہوا نمائندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے. ہاں بالکل مان لیا جائے شکیل الرحمان آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ سیاست میں نہیں ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، نیتا نہیں ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اوکھلا بدل ڈالوں گا. یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ تو یہ لوگ دھوکے باز ہیں. تو صرف یہ ایک سلوگن ہے کہ اوکھلا پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں. ہمارا مسئلہ ہی سیور اور نالی تک رہ جائے گا تو ہم روزگار کی بات کب کریں؟ اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دلی اریگیشن کی زمین ہے وہاں نہیں بن سکتا ہے. تو لیکن دلی اریگیشن کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے آفس بنا لیا ہے، انلیگل ہے وہ آفس. تو یہ عالمی مسائل اور نیشنل ایشوز کو چھوڑیے اور اوکھلا کے عوام کی خوشحالی کے لیے اگر کام کریے، اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تعاون کر سکتا ہوں تو میں آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بڑبولے پن سے تو نہیں ہوگا. میرا نام شکیل الرحمان ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، ایک سماجی خدمتگار ہوں، اور سماج کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں. 95 میں دلی میں آنا ہوا، 1995 میں، اور تب سے میں مسلسل دلی میں ہوں. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کرم بھومی دلی ہے. ہم جس قصبہ سے، جس علاقے سے، آبائی وطن سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں تمام لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کے کام آ جائیں. تو یہ جذبہ دراصل بائی برتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ ہوا اور میں تب سے شروع ہوا. یہ بائی برتھ ہے، یہ ہمارے خون میں شامل ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ وہ رہنا چاہیے. مرتے دم تک انسان کو عوامی خدمت اور سماجی خدمت کرتے رہنا چاہیے. کیا اس وقت آپ کسی سیاسی جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، میں سیاسی جماعت سے نہیں جڑا ہوا براہ راست. اس وقت میں سیاسی جماعت میں تھا. پہلے میں عام آدمی پارٹی میں بھی تھا اور AIMI میں بھی تھا، لیکن وہاں سے میں نے الگ کر لیا اپنے آپ کو. مجھے یہ لگا کہ میرا مزاج سیاسی نہیں ہے، یا سیاستداں جس طرح سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنے وعدوں سے، تو مجھے یہ لگا کہ میں وہاں فٹ نہیں ہوں. تو میں سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے آل انڈیا تنظیم انصاف، جو ہندوستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جس کے 28 اسٹیٹ میں ایکٹیو برانچز ہیں. اس کا میں نیشنل ٹریزرر ہوں اور دہلی اسٹیٹ کا کنوینر ہوں. جی، میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ اوکھلا میں کہ آپ جو ہے سیاست میں تو اس وقت باقاعدہ نہیں ہیں، چونکہ آپ سیاست میں رہے ہیں، سیاسی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، تو اس کے پورے مزاج سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ واقف ہیں، اور وہاں پر جو وعدہ خلافی ہے اس سے آپ ناراض ہو کے باہر نکلے. آپ سماجی خدمت پر ڈیڈیکیٹڈ ہیں، لیکن ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے ان پر آپ دباؤ بنانے کی سیاست ضرور کرتے ہیں. سیاست میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ دباؤ بنانے کی سیاست لگاتار کرتے دیکھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہو یا چوک چوراہوں پر ہو. یہ کیا ہے؟ دراصل وہ کیا ہے نا کہ احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ سیاست دانوں کو ان کے کیے ہوئے وعدے ہم یاد دلاتے رہیں. ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے. یہ سیاستداں اگر یہ بات سمجھ جائیں کہ جو چناؤ سے کے وقت یا چناؤ سے پہلے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے عوام سے، اور وہ کر سکتے ہیں چاہیں تو، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ عوام خوشامد کرے ان کی، تو وہ احسان کریں.
جبکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ان کی ذمہ داری کو ہم لوگ بالکل زور سے ہم لوگ یاد دلاتے ہیں. جو باتیں ان سیاستدانوں کو بری لگتی ہے جبکہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ جو وعدے کر کے آئے ہو وہ وعدے یاد دلانے پہ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سماج میں ہمارے خلاف مہم چلا رہے ہیں تو یہ ان کی ناعاقبت اندیشی ہے اور غیر دانش مندی ہے. ان عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سیاست داں آپ کے آس پاس کا کوئی شخص ایم ایل اے ایم پی یا کونسلر بن جاتا ہے تو لوگ اس سے رشتے اپنے بڑھاتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے جس طرح بھی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں. آپ ہیں کہ ان کو ان کو جو اعلانات تھے الیکشن کے درمیان انہیں اٹھاتے ہیں، اس سے ان کو چڑ پیدا ہوتی ہے، تو اس میں تو خطرات بھی ہوتے ہوں گے. دیکھیے ابھی کے جو موجودہ ودھائک ہیں ان کو جتانے میں فرسٹ ٹرم میں ان کو جتانے میں میرا بہت بڑا رول رہا ہے، وہ پورا علاقہ جانتا ہے. لیکن آپ ان چہروں کو یاد کر لیں گے اگر کہ چناؤ جیتنے کے دن تک جو لوگ ان کے ساتھ تھے، چناؤ جیتنے کے بعد وہ پورا شفٹ ہو گیا. اب پھر وہی چاپلوس لوگ آ گئے جو اس سے پہلے کے ایم ایل اے کی چاپلوسی کر رہے تھے. یہ بیسیکلی مافیا لوگ ہیں اور مافیا لوگوں کو اگر للکارتے ہیں آپ تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ علاقے کا بھلا ہونا چاہیے، عوام الناس کا بھلا ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ انہیں اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے. ہم ان کو ان کے وعدے یاد دلاتے رہیں گے، ہم ان کو للکارتے رہیں گے، اس لیے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں عوام سے ان کی بھلائی کے لیے وہ وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ عوام ان کی خوشامد کرے. تو شکیل الرحمان آج تک پوری زندگی میں کسی کی خوشامد نہیں کیا ہے. آپ ویسے تو دلی پردیش کے لیے کام کر رہے ہیں جو تنظیم انصاف ہے، لیکن آپ اوکھلا میں رہتے ہیں، تو اوکھلا کی جو سرگرمیاں ہیں، جو سیاست ہے، جو سماجیات ہے، اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ کیا ایشوز ہیں اوکھلا کے؟ اوکھلا کے مسائل تو بے شمار ہیں. ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے. بے شک اوکھلا پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن اتنی ہی بڑی تعداد میں کم پڑھے لکھے لوگ اور غریب مزدور بھی رہتے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے. تو سبوں کے مسائل الگ الگ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں بے روزگاری کا ہے. یہ جو کرائم بڑھتے ہیں علاقے میں تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق معاش سے ہے. معاشی اعتبار سے عوام بہت کمزور ہے، چند پرسنٹ لوگ خوشحال ہیں، اس کے علاوہ جو عوام الناس ہے وہ بہت کمزور ہے، ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. تو نیتاؤں سے یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی سرکار کی پالیسی کو امپلیمنٹ کریے. یہی بات انہیں بری بھی لگتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بری لگتی ہے تو اس پہ عمل کریں وہ، تاکہ ہم بھی ان کی تعریف کریں. اوکھلا کو لے کر کے کوئی آپ کا آئیڈیل کوئی خواب ہے کہ اوکھلا اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے یا ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سماجی میدان میں سرگرم ہیں، اس کو لے کر کے لوگوں کو جاگروک کرتے رہتے ہیں، تو کیسا اوکھلا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا خواب ہے آپ کا اوکھلا؟ میں تو آل انڈیا تنظیم انصاف کا چونکہ دلی اسٹیٹ کا ذمہ دار ہوں تو میرا خواب تو پوری دلی کے لیے ہے. اور اوکھلا میں جب رہتا ہوں تو تھوڑی زیادہ ذمہ داری اوکھلا کی بھی ہوتی ہے اور یقیناً خواب ہے. خواب یہ ہے کہ جو ہمارے بیکار اور غریب نوجوان ہیں ان کو میں اسکل ٹریننگ سینٹر بناؤں، لیکن اس میں عوام کے سپورٹ کی ضرورت ہوگی چونکہ ہمارے پاس وسائل بہت ہی محدود ہے. تو عوام نے اگر سپورٹ کیا تو ہم اسکل ٹریننگ سینٹر بنائیں گے. چونکہ آج جو نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، موبائل میں غرق ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہم لانچ کریں، پوری دلی میں کریں اور خصوصی طور پہ اوکھلا میں لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہت سارے گورنمنٹ کے بھی ایسے پروگرامز ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ جو بدامنی کا ماحول ہے، مایوسی کا ماحول ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اچھا، ایک چیز ابھی آپ نے بتائی کہ میں سیاست کے لیے نہیں بنا ہوں، ایسا کیسے لگا آپ کو کہ جبکہ آپ کی دو پارٹیوں میں آپ رہے، عام آدمی پارٹی میں رہے، MIM میں رہے، اس کے بعد وہاں سے آپ کا موہ بھنگ ہوا اور آپ بالکل سماجی خدمت میں آ گئے، تو یہ کب آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میں غلط جگہ چلا گیا تھا، اب مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے؟ اصل میں سیاست میں جو لوگ آتے ہیں عام طور پہ
ان کا بس ایک سنگل پوائنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اقتدار حاصل کر لینا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا ہے، عوام کا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیتا جو جیت کر کے آتے ہیں وہ اپنے چاپلوسوں کو پسند کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے روبرو بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سوالات کرتے ہیں، اور کوئی بھی جیتا ہوا نمائندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم فٹ نہیں ہیں اس سیاست کے لیے، چونکہ وہاں تو چاپلوسی کی سیاست ہوتی ہے اور چاپلوسوں کو پسند کیا جاتا ہے، ان کو پسند کیا جاتا ہے جو ان نیتاؤں کے فیور میں بیانات جاری کریں، نیتاؤں کے بیانات کو ہائی لائٹ کریں اور لگے کہ وہ نیتاؤں کو بڑی فکر ہے۔ لیکن زمینی سطح پہ ہم لوگ نظر رکھتے ہیں چونکہ، تو زمینی سطح پہ یہ لگتا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کیا پاتے ہیں۔ مطلب یہ مان لیا جائے کہ اب شکیل الرحمان آنے والے دنوں میں سیاست میں نہیں ہوں گے؟ ہاں بالکل مان لیا جائے کہ شکیل الرحمان آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ سیاست میں نہیں ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے پورے اوکھلا کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ 2-4 دن میں ہی ووٹنگ ہونے والی ہے، اس قدر پورا ہنگامہ تھا، گلیوں میں سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی تھیں، لوگوں کی پوسٹر چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جبکہ ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا، امیدواری کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور کچھ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ زمین پر اتر کر کے اس طرح کا ایک پورا ہنگامہ، ایک پورا ماحول بنائے ہوئے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے لوگوں کو کنفیوز کر کے اصل جو مدعے ہیں ان سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو صحیح امیدوار ہیں جو ہو سکتے ہیں خدمت کے لیے وہ بجائے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی یہ چناؤ ٹلا ہے یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اب ان سے ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، نیتا نہیں ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اوکھلا بدل ڈالوں گا، یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ تو یہ لوگ دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ معلوم کریے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ سیاست داں کسی کو بھی آپ سپورٹ کریں تو اس کا کم از کم 10 سال کا ٹریک ریکارڈ آپ ضرور چیک کریں کہ اس پچھلے 10 سالوں میں اس نے سماج سے لیا ہے یا سماج کو دیا ہے۔ اگر سماج سے اس نے لیا ہے یعنی سماج کو لوٹا ہے تو قطعی آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں، ورنہ پھر آپ یہ امید اس سے نہ کریں کہ وہ آپ کے کام آئے گا۔ اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو سماج کو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی بن پڑا ہے دیا ہے، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہی سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، پیمانہ ہونا چاہیے کہ کم از کم پارٹی پولیٹکس سے الگ ہٹ کے کم از کم 10 سالوں کا ان سیاستدانوں کا ٹریک ریکارڈ چیک کیا جائے کہ سماجی خدمات ان کی کیا ہیں۔ شکیل الرحمان صاحب جو ہے یہ بتائیے کہ یہ ہم جو علاقے میں رہتے ہیں یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ کہا جاتا ہے، بڑا بدھ جیویوں کا، پڑھے لکھے پروفیسروں کا، پترکاروں کا، اور جب بھی جامعہ نگر کا ذکر آتا ہے تو اب یہ بہت ہی ویل آف لوگوں کا علاقہ ہے۔ لیکن سمسیاؤں کا جو جن سمسیا ہے اس کا انبار آپ جس گلی سے ہو کر کے میرے آفس تک پہنچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے وہ گلی اکڑی پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہر گلی کا حال ہے، ہر محلے کا حال ہے۔ گندگی آپ اشفا سے ہو کر کے آئے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک بڑی مسجد ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ بڑی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو جن سمسیایں ہیں، کیا اس علاقے کے جو سمبھرانت لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک طرح سے موبلائز کریں لوگوں کو یا جنتا سے سوال کریں ان کے؟ یہ جو مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں، وہ اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ نمائندے یا نیتا جی ناراض ہو جائیں گے، چونکہ وہ ضابطے کی بنیاد پہ نہیں چلتے ہیں، وہ رابطے کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو جتنے پڑھے کہا جاتا ہے اور اسی چیز کا استحصال ایکسپلائٹ کرتے ہیں نیتا لوگ کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پڑھے لکھے لوگ کیا عوامی مسئلے پہ آگے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا کیریئر بنا لیا اپنے علم کی بنیاد پہ، انہیں سماجی کام سے زیادہ دلچسپی نہیں میں دیکھتا ہوں۔ تو صرف یہ ایک سلوگن ہے کہ اوکھلا پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ سوالات کرتے، ان سے پوچھتے کہ اتنا گھٹیا کام کیوں ہو رہا ہے سیور کا،
اس میں کتنی بدعنوانی ہوئی ہے، کیوں اتنا گھٹیا کام ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ خراب ہوگا، تو زندگی بھر جو ہے ہم لوگ سیور اور نالی کے لیے ہی جد و جہد کرتے رہیں گے، ہمارا مسئلہ ہی سیور اور نالی تک رہ جائے گا، تو ہم روزگار کی بات کب کریں گے، امپلائمنٹ کی بات کب کریں گے، ایجوکیشن کی بات کب کریں گے، ہیلتھ کی بات کب کریں گے؟ تو یہ پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آگے آنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت محدود تعداد میں ہیں، اس لیے ہم کمزور ہیں، ورنہ ہم ان سے کام کرا لیتے۔ جیسا کہ بھی گفتگو جب ہو رہی تھی انٹرویو سے پہلے، تو آپ بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا تو آپ نے ایک ٹیم بنائی اور لوگوں کی بڑے پیمانے پر مدد کی، گھروں میں جا کے راشن بانٹا۔ اچھا کام تھا، ضروری کام تھا، لیکن آپ نے خود بھی بتایا کہ اس میں بہت سارے لوگ فرضی بھی پائے گئے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کیا۔ لیکن اس طرح سے فنڈ جنریٹ کر کے لوگوں تک پہنچانا یہ ایک کام ہوا، لیکن وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو اسکل کر کے ان کو وہیں پر اس لائق بنانا کہ اپنی پریوار کو چلا سکیں، اپنے سماج کو دے سکیں، اس پر کوئی کام ہوا؟ دیکھیے، میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو ہم راشن پہنچا دیں، یہ وقتی راحت ہو سکتی ہے، ایک بار پہنچا دیں گے، 2 بار پہنچا دیں گے، مسلسل یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے یہاں راشن پہنچایا جائے اور کسی کے یہاں دوائیں پہنچائی جائے، جب تک ان کو اپنے پیروں پہ ہم نہیں کھڑا کریں گے۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام گورنمنٹ کے بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں بہت سارے، اس پر بہت بڑے لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اپیل کرتے ہیں آپ کے اس میڈیا کے ذریعہ لوگوں سے کہ جن کے پاس ایک چھوٹا کمرہ بھی ہے تو آپ ہمیں آل انڈیا تنظیم انصاف کو دے دیجئے، ہم اس میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام چلائیں گے، انہی کی سرپرستی میں چلائیں گے جن کی وہ جگہ ہوگی۔ آخری سوال میرا چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک سماجی کارکرتا ہیں اور سماجی کارکرتا ہونے کے ناطے سیاست پر دباؤ بنائے رہتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس انٹرویو کے مادھیم سے آپ یہاں کے جو لوکل ایم ایل اے ہیں یا اور کاؤنسلر ہیں ان سے کچھ سوالات آپ کے ہیں جو آپ یہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں کے ایم ایل اے ہیں امانت اللہ خان صاحب، ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جتنے وعدے انہوں نے کیے ہیں، پہلا وعدہ ان کا یہ تھا کہ ہم جیتنے کے بعد 15 دنوں میں پالوشن ختم کر دیں گے، یہ ان کا دوسرا ٹرم ہے۔ ابھی آپ چلے جائیے سڑک پہ تو ڈسٹ پالوشن اس قدر ہے کہ پوچھئے مت، جاڑے میں جو پالوشن لیول اوکھلا کا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ جو بیمار پڑتے ہیں اور جو علاج اپنا کراتے ہیں اپنے ہارڈ ارنڈ منی سے، جو ہاسپٹل کو پے کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ پہلا سوال امانت اللہ خان صاحب سے۔ دوسرا سوال امانت اللہ خان صاحب سے، چونکہ وہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، کہ وقف پراپرٹیز کی جس طرح سے لوٹ ہو رہی ہے کیجریوال سرکار کے ذریعہ بھی، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی بھی ملی بھگت ہے؟ اور اس کے روکنے کا کیا میکینزم آپ کے پاس ہے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ سرکار میں ہیں، دلی سرکار میں، اب تک اوکھلا کے کتنے نوجوان کو دلی سرکار کے ذریعہ دلی میں نوکری دی گئی؟ روزگار، میں روزگار کی بات کر رہا ہوں، میں سیور اور نالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عارضی مسئلہ ہے۔ پرماننٹ سولوشن جو ہے سماج کو خوشحال بنانے کا، وہ یہ ہے کہ ان کو روزگار سے جوڑا جائے۔ تو کتنے لوگ، وقف بورڈ کو چھوڑ دیجئے، وقف بورڈ تو ہماری جائیداد ہے، ہم تو وقف کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ کو آزاد کر دیا جائے سرکار سے، اور جس طرح گرودوارہ پربندھک کمیٹی ہے اس طرح سے ہم اسے چلانا چاہتے ہیں، تو ہمارا موومنٹ چلے گا کہ وقف بورڈ کی آزادی۔ اور ہم تو سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، امانت اللہ خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اوکھلا کے کتنے نوجوانوں کو، آپ کے دوسرے رجیم تک کتنے لوگوں کو نوکری دی گئی سرکار دلی کے اندر؟ یہ میرا سوال ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے بیان بازی سے بہتر یہ ہے کہ آپ زمین پر آ کر کے کام کریے۔ بڑے بڑے آپ نیشنل ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نگاہ رکھتے ہیں وہ عالمی مسائل پر، پڑوسیوں کی جو اپنے خبر نہیں رکھتے۔ تو یہ عالمی مسائل اور نیشنل ایشوز کو چھوڑیے اور اوکھلا کے عوام کی خوشحالی کے لیے آ کر کام کریے، اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تعاون کر سکتا ہوں تو میں آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بڑبولے پن سے تو نہیں ہوگا۔ کاؤنسلر صاحب سے بھی کچھ کہیں گے؟ کچھ ہے سوال آپ؟ کاؤنسلر صاحب سے
मैं ये समझता हूँ कि सवाल क्या करना है, अब तो उनकी रुखसती का वक्त है, बल्कि उनको रुखसत कर दिया जाए, इसलिए कि उन्होंने पहले, जब जीतने से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि मैं कूड़ा घर बनाऊंगा, दोनों जगह पे कूड़ा घर बनाऊंगा, और अब कह रहे हैं कि वो दिल्ली इरिगेशन की ज़मीन है, वहाँ नहीं बन सकता है। तो लेकिन दिल्ली इरिगेशन की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करके ऑफिस बना लिया है, इल्लीगल है वो ऑफिस, गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा, इस पे तो FIR होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये तो अपने अपने वादों से ही पलट गए हैं, तो इनसे अब सवाल नहीं करना है, इनकी रुखसती कर देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और अपने जो विचार थे आपने हमसे साझा किए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।